قاری محمد علی رضوان صاحب تلاوت کلام پاک سے مجلس آغاز فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم قاری محمد علی رضوان صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن میں ایک بچی ہے نور فاطمہ جو بہت عزیز ہے، زوجہ سجاد گل، سلیم صاحب کے بیٹے سبحان اور شادہ بانو، یہ سب بہت عزیز ہیں۔ دعا کیجئے کہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے انہیں شفائے کاملہ نصیب۔ ذات شاہ نے لگا سماعت فرمائے، 9 محرم الحرام بعد از مجلس امام بارگاہ کے اہل بیت میں شبیہ الجنہ برآمد ہوگی۔ 10 محرم الحرام
بعد از نماز مغربین مجلس شام غریبہ برپا ہوگی جس سے مولانا ذوالفقار حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 11 محرم الحرام امام بارگاہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ وسن پورہ میں مجلس سوئم 8 بجے تک برپا ہوگی جس سے مولانا منظور حسین عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ محرم کی آخری اتوار خواتین کے لیے خصوصی اعلان۔ محرم کی آخری اتوار 12 بجے دن مجلس اعزاز خواتین کی مجلس اعزاز برپا ہوگی جس کے بعد گہوارہ شہزادہ علی اصغر پر آمد ہوگا۔ تمام مومنات سے شرکت کی استدعا۔ چند اور اعلانات سماعت فرمائیں۔ امام بارگاہ عطا عباس کوچہ چراغ علی شاہ منشی گیٹ میں مجالس اعزاز برپا ہوں گی۔ 20 محرم 9 بجے تک مولانا سعادت حسین نمبر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بعد از مغرب شبیہ عالم غازی عباس برآمد ہوگی۔ 27 محرم تا 2 سفر 8 بجے تک روزانہ مولانا سعادت حسین نمبر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آخری مجلس میں شبیہ ذوالجلالہ برآمد ہوگی۔ 12 محرم الحرام 6 بجے شام مکان نمبر 62A اسٹریٹ نمبر 7 اویس کرنی روڈ لالہ داد کالونی شاہ کمال روڈ سمن آباد میں مجلس اعزاز برپا ہوگی جس سے مولانا ذوالفقار مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب اعتماد گزار ہوں بشان عزیز الحسن ظہری صاحبان سے کہ وہ تشریف لائیں اور مرثیہ خوانی کا اجاز حاصل فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے، بچا کے دین نبی کا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا حسین جیت گئے، قریب خانہ پروردگار جا تو صحیح، نظر سے بغض کے پردے ذرا اٹھا تو صحیح، قریب خانہ پروردگار جا تو صحیح، نظر سے بغض کے پردے ذرا اٹھا تو صحیح، دکھا ہے برسر کعبہ
حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے سجدہ حسین آتی سماعتوں کے لیے امیر شام کہاں اب تیری حکومت ہے میرے حسین کے قدموں پہ لاش بیعت ہے امیر شام کہاں اب تیری حکومت ہے میرے حسین کے قدموں پہ لاش بیعت ہے اٹھا لے آ کے جنازہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے دشمنی ہے تیری زبان کاٹ دے دنیا کے ہر مؤذن کی اگر حسین سے اتنی ہی دشمنی ہے تیری زبان کاٹ دے دنیا کے ہر مؤذن کی اذان کے لب پہ ہے نعرہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے یا جو نہر پہ قبضہ علی کے دل بھر نے سلام خود کیا پڑھ کر اسے سمندر نے کیا جو نہر پہ قبضہ علی کے دل بھر نے سلام خود کیا پڑھ کر اسے سمندر نے پکارنے لگے دریا حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے وہ روشنی ہے عدو کے دماغ روشن ہے سرے سنا بھی بہتر چراغ روشن ہے بتا رہا ہے سویرا حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو ذرا سی دیر ہے زینب کو شام جانے دو علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو ذرا سی دیر ہے زینب کو شام جانے دو یزید خود یہ کہے گا حسین جیت گئے حسین جیت
سجدہ حسین جیت گئے عزام لہجے اکبر کا اس قدر تھا اثر ابھی تو جنگ کا آغاز بھی نہیں ہے مگر ضمیر حر کا ہے دعویٰ حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے سینہ کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا عجیب شان سے ماتل مصطفیٰ نے کہا سینہ کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا عجیب شان سے ماتل مصطفیٰ نے کہا وہ دیکھو فاطمہ زہرا حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے بگاڑا کیا ہے تکلم ہمارا فتووں نے زمانہ گونج رہا ہے علی کے نعروں سے بگاڑا کیا ہے تکلم ہمارا فتووں نے زمانہ گونج رہا ہے علی کے نعروں سے لگاؤ مل کے یہ نعرہ بازو بلند کر کے اگلے پچھلے میرے نال مل کے مل کے مل کے مل کے مل کے نعرہ بگاڑا کیا ہے تکلم ہمارا فتووں نے زمانہ گونج رہا ہے علی کے نعروں سے لگاؤ مل کے یہ نعرہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے جنگ کو قاسم نوشاہ کی تیاری ہے جنگ کو قاسم نوشاہ کی تیاری ہے تیرے واسال یتیمی پہ بہت بھاری ہے منتظر رن میں ادھر فوج عدوسا آئی ہے اور ادھر خیمے پہ پرواہ پہ غشی تاری ہے اور ادھر خیمے پہ پرواہ پہ غشی تاری ہے پانی موجود نہیں ہوش میں لائے کیسے بیویاں روتی ہے اس غم سے چھڑائے کیسے بیویاں روتی ہے اس غم سے چھڑائے کیسے
شے کو دکھایا تھا ابھی، اس نے جان دینے کا قاسم کو دلایا تھا ابھی، اپنی قربانی کو ہاتھوں سے سجایا تھا ابھی، اپنی قربانی کو ہاتھوں سے سجایا تھا ابھی، اور کہہ کے یہ آل محمد کو رلایا تھا ابھی، بیویوں مانگو دعا نام بڑا کر جائے، گھر کے میدان میں فرزند میرا مر جائے، گھر کے میدان میں فرزند میرا مر جائے، کبھی فرماتی تھی قاسم سے کہ اے نور نظر، تم کو شفیع کے ہمراہ بجائے شبر، تیز میں تو لائے سرحدوں کا لشکر، جنگ صفین میں جس طرح لڑے تھے حیدر، ہر طرف شور اٹھے خون ہے الغالب کا، یہ نبیرہ ہے علی ابن ابی طالب کا، یہ نبیرہ ہے علی ابن ابی طالب کا، یہ بھی جذبہ تھا کہ ممتا کا تقاضا تھا جگر، بے کسی میں ہوا جاتا تھا جہاں زیر و زبر، مل کے قاسم چلے میدان کو گرا پر دائے در، مل کے قاسم چلے میدان کو گرا پر دائے در، آگ پر بیٹھ گئی پرواہ ہوا چاند جگر، سے ایک بار کہا ہائے تو خاموش ہوئی، کچھ ایسی اٹھی دل میں کہ بے ہوش ہوئی، انہیں پرواہ کو سنبھالے تھی ادھر زینب زار، دیو قاسم سے ادھر جنگ میں تھی چیخ پکار، بعد بیٹوں کے ہوا ارزق شامی پنڈا، آئی آواز عمر شامی اور رہنا ہوشیار، آئی آواز عمر شامی اور رہنا ہوشیار، باری باری نہ پڑے رزم پکارو اس کو، ہاشمی شیر ہے یہ گھیر کے مارو اس کو، ہاشمی شیر ہے یہ گھیر کے مارو اس کو، ناگہاں دائرے کی شکل میں بخار بڑھے، ناگہاں دائرے کی شکل میں بخار بڑھے، جان تجھا کے لیے لا فریدار بڑھے، انہیں قاسم کے طلبگار جفا کا بڑھے، برق کی تیزی سے بات اٹھتے گراوار بڑھے، برق کی تیزی سے بات اٹھتے گراوار بڑھے، گر بڑا دین سے وہ رش کے چمن میدان میں، جیتے جی روتا گیا ابن حسن میدان میں، جیتے جی روتا گیا ابن حسن میدان میں، گر بڑا دین سے وہ رش کے چمن میدان میں، جیتے جی روتا گیا ابن حسن میدان میں، جسم وہ پوزا کچھ اس طرح پامال ہوا، جسم وہ پوزا کچھ اس طرح پامال ہوا، عضو کوئی نہ سلامت رہا یہ حال ہوا، عضو کوئی نہ سلامت رہا یہ حال ہوا، گوشت کے لوتڑوں سے فرش زمین لال ہوا، قل ہوا ابن حسن قتل جما سال ہوا، قل ہوا ابن حسن قتل جما سال ہوا، خاک اور خون میں قاسم کو ملایا
شکر کی نشانی کو مٹایا کیسا ہم نے شکر کی نشانی کو مٹایا کیسا کیا کہوں کس طرح شبیر نے پایا لاشا کیا کہوں کس طرح شبیر سے پایا لاشا ٹکڑے چن چن کے گلے جیسے لگایا لاشا ٹکڑے چن چن کے گلے جیسے لگایا لاشا پورا بنتا ہی نہ تھا نام بنایا لاشا پورا بنتا ہی نہ تھا نام بنایا لاشا باندھ کر کچڑی میں کاندھے پہ اٹھایا لاشا دو قدم چلتے تھے شبیر تو رک جاتے تھے چند اٹھتا تھا تو دل بھاگ کے جھک جاتے تھے چند اٹھتا تھا تو دل بھاگ کے جھک جاتے تھے دو قدم چلتے تھے شبیر تو رک جاتے تھے چند اٹھتا تھا تو دل بھاگ کے جھک جاتے تھے سوچتے تھے کہ قیامت بھی گزر جائے گی کھولیں گے اہل حرم گھڑی جو کر جائے گی بھائی کی بیوہ سفر دہر سے کر جائے گی لاش فرزند کی دیکھے گی تو مر جائے گی ہم چھپائے کہاں اس رش کے چمن کے ٹکڑے سب کو یاد آئیں گے پھر قلب حسر کے ٹکڑے اس طرح خیر میں آئے جو شرے جن و بشر اس طرح خیر میں آئے جو شرے جن و بشر خون رشتہ ہوا صافا تھا گھڑی سے نظر ہو گیا عطرت اطہار میں برپا محشر فروا نے کہا پیٹھو نہ یوں سینہ ہو سر فروا نے کہا پیٹھو نہ یوں سینہ ہو سر میرے فرزند کی شادی ہے رچاؤ مہندی آؤ زینب میرے قاسم کے لگاؤ مہندی آؤ زینب میرے قاسم کے لگاؤ بھاوت کا بیان بٹ گیا زینب کا جگر سن کے بھاوت کا بیان بٹ گیا زینب کا جگر گٹھڑی کھولی گئی اور پھر ہوا برپا محشر لاش پر خود کو گرا کر کہا پروان اثر نام قاسم تھا کہ تقسیم ہوا میرا کسر باپ کے دل کی طرح جگر ٹکڑے ہوا سب مبارک تو میرا نور نظر ٹکڑے ہوا سب مبارک تو میرا نور نظر ٹکڑے ہوا جنگ کو قاسم نوشاد پروردگار محمد کے صدقے میں عبادت کو قبول و منظور فرما حفاظت فرما امام طاقت امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین درود بر محمد و آلہ
وقت ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ کربلا کے حسین شہزادے کے جسم کے ٹکڑوں کا واسطہ جو بیمار ہیں حاضرین میں اور جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا حضرت صاحب کی والدہ سید قمر حیدر سید تقی رضوی یہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں جمشید حیدر سید عظیم جنہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے اسی طرح ایک چھوٹا بچہ 2 ماہ کا بچہ ہے ایک سید حسین اللہ صاحب ان تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بطفیل محمد والے محمد ان تمام مریضوں کو اور حاضرین کے تمام مریضوں کو جلد از جلد شفا کاملہ آپ سے گزارش ہے کہ قبلہ بشیر انصاری صاحب اسد ترابی صاحب ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ صاحب ان کے جملہ مرحومین اپنے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے اور شہدائے فقہ جعفریہ کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص لاؤ مشہور ذاکر اہل بیت عابد علی بیلا بہت بیمار ہیں دعا کیجئے کہ مولا حسین اور شہدائے کربلا کے صدقے انہیں شفائے کاملہ نصیب درود بھیجئے محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات بآواز بلند صلوات مولا علی کی شان میں چند مصرے ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ کیا ہے علی ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ کیا ہے علی اب تو معبود میں واسطہ ہے علی ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ کیا ہے علی اب تو معبود میں واسطہ ہے علی ہر تعلق کی حد منزل قبر ہے ہر تعلق کی حد منزل قبر ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کا ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے ہر تعلق کی حد منزل قبر ہے جو نہ ہو ختم وہ سلسلہ ہے علی جو نہ ہو ختم وہ سلسلہ ہے علی کوئی چھپ کر علی سے کہاں جائے گا کوئی چھپ کر علی سے کہاں جائے گا آنکھ خالق کی ہے دیکھتا ہے علی درود بھیجئے محمد وآل محمد اب میں التماس گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں درود بھیجئے محمد وآل محمد پر Mona
فتویٰ کی سلاما قاسم نہیں آنا لبے کیا پر ہن راما لبے کیا پر ہن راما قاسم نہیں آنا پروادیاں روندیاں اکھیاں آئے جگن ہواواں تتیاں قاسم دے ہوئے ٹکڑے دیوے بکھرن پھول دیاں پتیاں انج پتر نہ ویکھن ماما قاسم نہیں آنا فرمایا پاک حسین کر بی بی اور رج رج وین سرمایا پاک حسن دا فرماتے دل دا چین گیا ماریا بچ صحراواں گیا ماریا بچ صحراواں قاسم نہیں آنا برائے وجودی ہے شہزادہ قاسم علیہ السلام صلوات کہ چلا رہے ہیں جو سارا نظام زندہ ہے چلا رہے ہیں جو سارا نظام زندہ ہے بتا رہا ہے خدا کا کلام زندہ ہے کسی بھی مردہ کی تقریر ہم نہیں کرتے ہمارے بالوں کے بالوں امام زندہ ہے نعرہ حیدری کسی کو گل سے محبت کسی کو خاص پسند کسی کو گل سے محبت کسی کو خاص پسند کسی کو نور کی خواہش کسی کو نار پسند کسی کو بستر احمد کسی کو غار پسند کسی کو بھائی سے الفت کسی کو یار پسند لیلی رضائے حق کسی نے سو کر اور کر دیا ناراض حق کو کسی نے علی کے ذکر کو ہمیشہ بلند رکھا کر ورنہ اپنی زبان تو بند رکھا کر علی کے ذکر کو ہمیشہ بلند رکھا کر ورنہ تو اپنی زبان بند رکھا کر اگر تو چاہتا ہے تیرا نام رہے دنیا میں تو علی کے نعروں کو بلند رکھا کر نعرہ حیدری آداب محمد آل محمد آباد بلد سلامات جس پر اسے عباس کہتے ہیں بخار مناس تھا جس پر اسے عباس کہتے ہیں اور لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر علم پانی میں جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں نعرہ حیدری علی کلو مدد نہ منگاتے اور کی کرا علی کلو مدد نہ منگاتے اور کی کرا علم لے کے تاڑی گلی چ ننگاتے اور کی کرا علم لے کے تاڑی گلی چ ننگاتے اور کی کرا تسی سارے تے کہندے سی علی دا چوتھا نمبر ہے تسی سارے تے کہندے سی علی دا چوتھا نمبر ہے تعلق پٹھا ننگاتے اور کی کرا پھر کے نعرہ حیدری نام محمد آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت
الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العز الشامخ المنيب ذي الجلال البازخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك مفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يسخره صراخ المستصرخين لا يبلغه إلحاح الملحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قرآن مجید کا 8واں سورہ سورہ مبارکہ مائدہ 33ویں آیت واقعی ہدایہ گفتگو کا موضوع ایمان اور وسیلہ آخرت یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ الیہ اور
اللہ تک پہنچنے کے لیے الوسیلہ، وہ وسیلہ تلاش کرو جسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ لفظی تغیر کے باوجود مخلوق لفظی طور پر ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، یعنی ایک لفظ اگر کسی ایک مخلوق کے لیے بولا جائے تو وہی لفظ کسی دوسری مخلوق کے لیے تغیر کے باوجود بولا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں لفظی طور پر ایک ہی لفظ خالق اور مخلوق دونوں کے لیے نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ قدیم ہے، ہم حادث ہیں، لیکن دو لفظ ایسے ہیں کہ وہ دو لفظ مخلوق کے لیے بھی بولے جاتے ہیں اور خالق کے لیے بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک لفظ جو رسول نے فرمایا، ان اللہ مولایا وانا مولاکم ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی اللہ بھی مولا، رسول بھی مولا، علی بھی مولا۔ اور دوسرا لفظ جو مخلوق اور خالق دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، وہ لفظ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ بھی تمہارا ولی، اور آیت میں خصوصیت سے اللہ نے جب لفظ ولی کو اپنی ذات سے نسبت دی تو لفظ استعمال کیا ولیکم اللہ، اس کے بعد رسول کو نسبت دی لفظ ولی سے، تو اللہ نے آیت میں رسول کے ساتھ لفظ ولی نہیں رکھا۔ اگر اللہ رسول کے ساتھ بھی لفظ ولی رکھ دیتا تو آیت ہوتی انما ولیکم اللہ ولیکم الرسول، یعنی رسول کے لیے لفظ ولی الگ ہوتا۔ اس کے بعد پھر جو ذکر کیا ولایت کا، والذین، الذین سے پہلے پھر واو رکھا، یہاں بھی لفظ ولی نہیں رکھا، یعنی ایک لفظ ولی آیت میں ہے جس لفظ ولی کو نسبت اللہ سے ہے، اور اس کے بعد دوسرا لفظ ولی رسول کے ساتھ نہیں ہے، تیسرا لفظ ولی
والذین آمنوا الذین کے ساتھ نہیں ہے. اگر اللہ رسول کے ساتھ بھی لفظ ولی رکھتا، والذین آمنوا الذین کے ساتھ بھی لفظ ولی رکھتا اور اپنے ساتھ بھی لفظ ولی آیت میں رکھتا، تو آج لوگ کہتے کہ اللہ کی ولایت کچھ اور ہے. رسول کی ولایت کچھ اور ہے. اللہ کی ولایت کا یہ مطلب ہے، رسول کی ولایت کا یہ مطلب ہے، والذین آمنوا کی ولایت کا یہ مطلب ہے. اللہ نے لفظ ولی اپنی ذات سے نسبت دے کر اور رسول اور علی کو درمیان میں عطف کا واو رکھ کر یہ بتایا کہ دیکھو ان سب کی ولایت کو الگ الگ نہ کرنا. جیسا اللہ ولی ویسا رسول ولی ویسا علی ولی. اور انہی ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا. جو ولی انہی کی اطاعت کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آیت نازل ہوئی، قرآن ہے. قرآن کی ہر آیت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اللہ جب آیت نازل کر رہا ہے تو فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. یہ جو اللہ کی اطاعت کا حکم ہے تو اللہ موجود ہوگا تو اطاعت ہوگی. پھر رسول کی اطاعت کا حکم ہے، رسول موجود ہوں گے تو اطاعت ہوگی. پھر آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اولی الامر موجود ہوں گے تو اطاعت ہوگی. معلوم ہوا آیت کے نزول کے وقت رسول بھی موجود تھے، اولی الامر بھی موجود تھے، اور قرآن کی ہر آیت قیامت تک کے لیے ہے. معلوم ہوا قیامت تک رسول بھی حاضر ناظر ہیں. اولی الامر بھی موجود ہے. اب فرقہ جعفریہ والوں کے علاوہ کوئی بتائے کس کا اولی الامر قیامت تک زندہ ہے؟ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 55واں سورہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے.
اور جیسا ولی اللہ ہے عطف کا واو درمیان میں ویسا ولی رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور کون ولی ہے؟ آمنوا الذین، ایک صفت بیان کی آمنوا، جو والذین آمنوا جو ایمان لائے. اور کون ولی ہے؟ جو ایمان لائے. اگر صرف ایمان لانے والے ولی ہوتے تو آیت یہاں ختم ہو جاتی. آیت آگے بڑھی، والذین ایسے ایمان والے، آمنوا الذین جن میں دوسری صفت یہ ہو یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہو. اگر ایمان والے اور نماز قائم کرنے والے ہی ولی ہوتے تو آیت یہاں ختم ہو جاتی. پھر صفت کا اضافہ ہوا، پھر آیت بڑھی. والذین آمنوا الذین کے بعد یقیمون الصلاۃ کے بعد پھر آیت بڑی، ایمان بھی ہو، اقامت صلاۃ بھی ہو، یؤتون الزکاۃ وہ زکات بھی دیتے ہو. اگر ایمان والے، نماز قائم کرنے والے اور زکات دینے والے صرف یہ ولی ہوتے تو آیت یہاں رک جاتی. لیکن آیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ. ایمان، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات تک جو ہے، جو ان منزلوں تک ہے، وہ ولی نہیں، بلکہ اسے تلاش کرو. وَهُمْ رَاكِعُونَ جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دی، سائل نے آواز دی. علی نے سوال کرنے والے کی آواز کو نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں سن لیا. علی کے نماز اور خضوع و خشوع پر اثر پڑا. عزیزان محترم، علی کی ذات کو پہچانے، علی کی عبادت کو پہچانے، علی کی نماز کو پہچانے کہ جب پیر میں تیر لگتا ہے تو رسول فرماتے ہیں اس وقت نکالنا جب علی حالت سجدہ میں ہو. علی کو حالت سجدہ میں یا حالت رکوع میں پتہ ہی نہیں چلتا. تو اسرائیل کی آواز کو، معترض کا سوال درست ہے کہ سائل کی آواز کو کیسے سن لیا. اگر واقعہ پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علی نے سائل کی آواز کو کیسے سن لیا. سوال کرنے والے نے جب مسجد میں علی سمیت سب نماز پڑھ رہے تھے تو سوال کرنے والے نے نمازیوں سے، مسجد میں نماز پڑھنے والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کوئی راہ خدا میں کچھ دینے والا ہے. کسی نے توجہ نہیں دی. دوسری مرتبہ پھر سوال کرنے والے نے اہل مسجد سے سوال کیا، ہے کوئی راہ خدا میں کچھ دینے والا؟ کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. سب نماز میں مصروف تھے. علی بھی
کی نماز میں مشغول تھے. جب سوال کرنے والے کو کچھ نہ ملا تو یہ روایت مستند ہے. ابو ذر غفاری کی روایت ہے. ابو ذر غفاری جیسے سچے صحابی کی روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے بتایا کہ جب تیسری مرتبہ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو اب مسجد کے نمازیوں سے سوال نہیں کیا، بلکہ سوال کرنے والے نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا اور بلند کر کے کہا یا اللہ گواہ رہنا تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. سائل کی آواز اللہ کی بارگاہ میں ٹکرائی. اگر علی رکوع کی حالت میں دنیا میں ہوتے تو پہلی آواز سن لیتے. اگر علی رکوع کی حالت میں دنیا میں ہوتے تو دوسری آواز سن لیتے. علی تو دنیا میں تھے ہی نہیں. علی تھے اللہ کی بارگاہ میں. سائل کی آواز جب اللہ کی بارگاہ سے ٹکرائی تو اللہ نے کچھ دینے کا ارادہ کیا. علی بھی وہی موجود تھے. ارادہ اللہ نے کیا، اشارہ علی نے کیا. ارادہ اللہ نے کیا. اب وہاں سائل کی آواز اللہ کی بارگاہ میں ٹکرائی. معصوم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے ارادے کا صدور ہم معصومین پر ہوتا ہے. وہ کرتا ہے، عمل ہم کرتے ہیں. اللہ نے سائل کو کچھ دینے کا ارادہ کیا. علی نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا. سائل نے مانگا اللہ سے، دیا ید اللہ نے. سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سورہ صاد 38ویں سورے میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے. رب اغفر لی، رب اغفر لی وہب لی ملکن. حضرت سلیمان اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میری مغفرت فرما دے. وہب لی ملکن، اور یا اللہ مجھے ایسی حکومت اور اقتدار عطا کر لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ ایسا اقتدار میرے بعد قیامت تک کسی کو مت دینا. اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا، 4واں سورہ، حضرت سلیمان کی یہ دعا کہ ایسا اقتدار کسی کو نہ دینا، میرے بعد نبی ہے. اللہ نے دعا کو مستجاب کیا. حضرت سلیمان کے بعد قیامت تک کسی کو ایسا اقتدار نہیں دیا. لیکن سورہ نساء میں فرمایا، 4واں سورہ، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما.
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم عطا کیا. جب علی نے راہ خدا میں ارادہ الہیہ کے بعد یہ انگوٹھی دے دی تو آیت میں یہ آ جانا چاہیے تھا کہ علی نے کوئی خیرات کی ہے، لیکن آیت میں لفظ کیا آیا؟ یؤتون الزکات، کہ علی نے زکات دی ہے. زکات مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے. یہ حضرت سلیمان کی مملکت جو انگوٹھی کی صورت میں، انگشتری کی صورت میں علی کے پاس تھی، روایتوں کے تحت حضرت سلیمان کی مکمل حکومت جب علی نے راہ خدا میں دی تو اللہ نے فرمایا کہ علی نے زکات دی ہے. لفظ زکات کا آیت میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے پاس سلیمان جیسی 40 گنا مملکت ہے. اللہ نے جب حضرت علی نے زکات دی، رسول کو نماز کی حالت میں علم ہوا. اب یہاں ایک عجیب مرحلہ ہے فکر کا، اور سچے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری. سند میں کوئی شک نہیں روایت کے. ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جیسے کہ رسول نماز سے فارغ ہوئے، رسول نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا اور بلند کر کے کہا اللہم ان اخی موسیٰ سألک، یا اللہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا. رب اشرح لی صدری، کہ پروردگار میرے سینے کی شرح کر دے. ویسر لی امری، میرے امر کو میرے اوپر آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گروں کو کھول دے. اور پھر دعا کے آخر میں نتیجہ ہے، ابتدا میں حضرت موسیٰ کی دعا کا مبتدا ہے اور آیت میں حضرت موسیٰ کی دعا کا آخری حصہ خبر ہے. یعنی حضرت موسیٰ دعا یہ کر رہے ہیں یسر لی امری، اور میرے کام کو میرے اوپر آسان کر دے. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ اذری واشرکہ فی امری، اور میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ بنا دے. اب رسول اکرم نے اس نسبت سے دعا کی. حضرت ابو ذر غفاری راوی ہیں، اس نسبت سے دعا کی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا انا نبیوں کا وصفیوں کا انی اسألک بک، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا مصطفیٰ بندہ ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا، اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں رب اشرح لی صدری. رسول کی دعا کے جز دیکھیے گا. ویسر لی امری، یا اللہ میرے سینے کی شرح کر دے، میرے امر کو میرے اوپر آسان کر دے. واجعل لی وزیرا من اہلی علی ابن ابی طالب. اب عجیب مرحلہ ہے، یہ رسول کی دعا ہے. رسول کی دعا کا ایک مبتدا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور رسول کی دعا کی یہ خبر ہے واجعل لی وزیرا من اہلی علی ابن ابی طالب. حضرت موسیٰ کی دعا کا پہلا جز ہے رب یسر لی امری، اور حضرت موسیٰ کی دعا کی خبر اور نتیجہ یہ ہے، درخواست یہ اللہ سے کہ میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین اور وزیر بنا دے. اب قرآن مجید میں دیکھیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا. ہم نے دیکھا
اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا. سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ. اللہ نے جواب دیا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا. اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ سے, اے موسیٰ ہم نے تمہاری دعا کو سن لیا اور ہم نے تمہارے بھائی کو تمہارا جانشین بنایا. وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا اور ہم نے تم دونوں کو سلطان قرار دیا. اچھا ایک عجیب بات ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعا کا جواب قرآن میں موجود ہے, تو رسول خاتم جو دعا کر رہے ہیں, اب کوئی بتائے اس کا جواب قرآن میں کہاں ہے؟ رسول کی دعا کے 2 جز ہے, اس کا جواب قرآن میں تلاش کریں. رسول کی دعا کا پہلا جز ہے ربی شرح لی صدری, یا اللہ میرے سینے کی شرح کر. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي میرے امر کو میرے اوپر آسان کر. اور رسول کی دعا کا جز جو خبر ہے, نتیجہ ہے, وہ ہے وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَهْلِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي أَخِي علی ابن ابی طالب. تیسرا جز ہے علی کی ولایت کے بارے میں کہ یا اللہ مجھے علی کو میرا وزیر اور جانشین بنا دے. قرآن مجید میں یہ رسول کی شان ہے کہ جس ترتیب سے رسول نے اللہ سے دعا کی, اسی ترتیب سے رسول کی دعا کا جواب قرآن میں آیا. پڑھ لیجئے پورا سورہ جواب میں آیا. حضرت موسیٰ کا جواب ایک آیت میں آیا, رسول کی دعا کا جواب پورے سورے میں آیا, اور ترتیب بھی وہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. اے رسول کیا ہم نے تمہارے سینے کی شرح نہیں کی؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ اور ہم نے کیا تمہاری پشت سے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا. اب وہی لفظ ہے جو رسول کی دعا کے ہیں, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اے رسول جو مشکلات ہیں آسان ہو جائے گی. اب رسول کی دعا تھی میرے بھائی علی کو میرا جانشین قرار دے. ہر مسلک کے قرآن کے ترجمہ کرنے والے نے اس کا ترجمہ یہ کیا. اب جو آیت آئی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اللہ نے رسول سے فرمایا اے رسول جب رسالت کے کاموں سے فارغ ہو جائے تو تو غدیر میں خلیفہ بنا دے. یعنی جو رسول نے دعا کی, اسی لیے اللہ نے پھر تاکید کی سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دے ما انزل الیک جو تم پر نازل کیا گیا ہے. اور پھر آیت کا عجیب جز ہے, سب جانتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. اے رسول اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہنچا دے, اللہ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, فعل سے تبلیغ سے نہیں, پہنچانے سے نہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, یہ جو رسول نے غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا تھا یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. اللہ اگر یہ فرماتا کہ علی کی مولائیت کا اعلان پہنچا دو تو رسول زبان سے کہہ دیتے من کنت مولا فہذا علی کی مولا. یہ جو رسول نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا یہ اللہ کا حکم تھا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اے رسول اگر تو نے عمل کر کے نہ دکھایا, فعل کا لفظ ہے, اے رسول اگر تو نے فعلاً نہیں دکھایا, مولا کو تو نے فعلاً نہیں دکھایا, فما بلغت رسالتہ, تو اے رسول تو رسول ہی نہیں ہے.
تو مسلمان توجہ کریں کہ جب علی کی مولائیت کو پہنچائے بغیر رسول نہیں رہتے تو علی کو مولا مانے بغیر کوئی مسلمان کیسے رہتا؟ مشرک اور کافر کہا کرتے تھے، غدیر سے پہلے کہا کرتے تھے کہ کتنے دن یہ رسول یہ محمد اور زندہ رہیں گے، آخر چلے جائیں گے دنیا سے، اسلام ختم ہو جائے گا، یہ کتنے اور روز زندہ رہ لیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آیت آئی، کب آئی؟ غدیر میں۔ کس موقع پر آئی؟ وہ مشرک پریشان ہو گئے جب محمد نے غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا۔ اب آیت آئی، یہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کہا تھا یہ چلے جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب پریشان ہو گئے کہ یہ ایک محمد نے تو دوسرے محمد کو کھڑا کر دیا۔ سورہ مائدہ میں الیوم یئس الذین کفروا، رسول کافر تو غدیر کے دن آیت آئی، الیوم یئس الذین کفروا، رسول کافر تو آج مایوس ہوا ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ علی کی مولائیت کے بعد آیت آئی، الیوم یئس الذین کفروا، کافر تو آج مایوس ہوا ہے۔ یعنی اللہ نے کیا بتایا؟ جو علی کی مولائیت سے اللہ فرماتا ہے۔ اچھا، ایک ہی آیت آئی، الیوم یئس الذین کفروا، اور دوسری آیت کیا آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین اسلام کامل ہو گیا۔ عزیزان محترم، ایک یہودی عالم ایک خلیفہ کے دربار میں گیا اور اس سے جا کر اس یہودی عالم نے کہا، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہماری توریت میں ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید اور خوشی کے طور پر مناتے۔ وہ کہنے لگا کون سی آیت ہے؟ اس نے آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین اللہ نے دین اسلام کی تکمیل کے لیے بھیجے، اور تمہارے رسول کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ سے سند لی کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا۔ تو یہودی عالم نے خلیفہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب توریت میں ہوتی تو جس دن نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید اور خوشی کے طور پر منایا کرتے۔ عزیزان محترم، فقہ جعفریہ والوں کے علاوہ کسی میں ہمت ہے ہی نہیں۔ فقہ جعفریہ والوں کے علاوہ کسی میں ہمت ہے ہی نہیں کہ 18 ذی الحجہ کو یوم عید کے طور پر منائے۔ کیوں؟ اگر ہمارے علاوہ
کوئی اور یوم غدیر کو یوم عید کے طور پر بالفرض منانے لگے تو ان کے مسلک کے بچے اور نوجوان پوچھیں گے کیا ہوا تھا؟ اللہ نے آیت میں ایک جز رکھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اے رسول اگر تو نے یہ فعلاً نہ بتایا، تفعل کا لفظ عملاً نہ بتایا، فما بلغت رسالتہ، تو اے رسول تو نے رسالت کو ہی گویا نہیں پہنچایا۔ اب آیت کا اگلا جملہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے اے رسول لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ نے محفوظ رکھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول علی کی مولائیت کا اعلان کر دے، واخشونی ولا تخشون، سورہ مائدہ، اے رسول ان سے مت ڈر بس مجھ سے ڈر۔ اے رسول ان سے مت ڈر بس مجھ سے ڈر۔ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول فکر مت کر، اللہ تجھے ان سے محفوظ رکھے گا۔ جب رسول نے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا اور علی کی مولائیت کر کے اب رات کا اندھیرا ہوا، رسول چلے واپس مدینے کے راستے کی طرف، لیکن رات کا اندھیرا ہو چکا تھا، اللہ وعدہ کر چکا تھا یعصمک من الناس، اے رسول فکر مت کرنا، اللہ تجھے اے رسول محفوظ رکھے گا۔ اب رسول چلے، کچھ لوگوں نے علی کی مولائیت کے اعلان کے بعد سازش کی کہ رات کے اندھیرے میں رسول جب فلاں پہاڑ سے اس کے نیچے سے گزریں گے تو وہ اوپر چلے گئے۔ عقبہ ثانی کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے، تو اوپر چلے گئے اس خیال سے کہ جب رسول پہاڑ کے نیچے سے گزریں گے تو ہم اوپر سے پتھر پھینک دیں گے اور رسول اکرم نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے۔ رات کا اندھیرا ہے، رسول گزر رہے ہیں، لیکن اللہ وعدہ کر چکا ہے، رسول فکر نہ کرنا، واللہ یعصمک من الناس، تو علی کی مولائیت کا اعلان کر، فکر مت کرنا، اللہ ان سے محفوظ رکھے گا۔ اب رسول گزر رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، کچھ لوگ پہاڑی کے کنارے تک آئے جنہوں نے پتھر رکھ کر پہلے انتظام کر رکھا تھا۔ جب رسول قریب پہنچے، اللہ کا وعدہ تھا اے رسول میں تیری حفاظت کروں گا، میں تجھے ان سے محفوظ رکھوں گا۔ رات کا اندھیرا تھا، قریب تھا کہ وہ پتھر گرائیں، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ آسمان سے بہت تیز بجلی چمکی۔ جب آسمان سے بہت تیز بجلی چمکی، اندھیرے میں روشنی ہو گئی۔ اب اس ڈر سے، اس خوف سے
वो लोग भागे कि कहीं हमें पहचान न लिया जाए। इस खौफ से वो लोग भागे कहीं हमें पहचान नहीं लिया जाए। रसूल ने उनके नाम हजरत हुज़ैफा यमानी को बता दिए थे और कहा था हुज़ैफा सारी जिंदगी के नाम किसी को ना बताना। लेकिन कुछ लोग थे जो हुज़ैफा के पास आते थे और आकर पूछते थे, ये तो नहीं कहते थे कि नाम बता दो, ये कहते थे हुज़ैफा हमारा नाम तो नहीं था। अल्लाह ने वादा किया है, अब नाम उनके नहीं मिलते तारीख में। रसूल ने ताकीद की थी हुज़ैफा को, हुज़ैफा इनके नाम ना बताना, मर जाना इनके नाम ना बताना। आयत क्या है सूरह तौबा की? अल्लाह फरमाता है रसूल से, ला तुसल्ली अला अहदिन, ए रसूल, अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा में, ए रसूल मुनाफिक की नमाज़े जनाजा ना पढ़ना, वला तक़ूम अला क़ब्रिही, ए रसूल मुनाफिक की कब्र पर खड़े होकर दुआ ना करना। अब हुज़ैफा नाम तो बताते नहीं थे, सारी जिंदगी लोग ये देखते रहे कि हुज़ैफा किसकी नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं, किसकी नहीं पढ़ते। अब पता नहीं उनके नाम तो नहीं मिलते, लेकिन अल्लाह ने वादा किया, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें रसूल इन लोगों से महफूज रखेगा। उनके नाम नहीं मिलते, लेकिन इतना तो मिलता है कि जैसे ही बिजली चमकी, रोशनी हुई, तेज रोशनी हुई, वो भागे, वो नाम तो नहीं मिलते, लेकिन अंदाजा होता है कि कोई भागे होंगे जिन्हें भागने की आदत थी। छोड़कर चले जाते हैं। इस घर के बच्चों को देखें, इमाम हसन
अजरकुम अल्लाह। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उम्मे फरवा को बुलाया, एक ताबीज निकाला, उम्मे फरवा को ताबीज दिया। उम्मे फरवा जब ये कासिम बड़ा हो जाए तो इसके बाजू में ये ताबीज बांध देना और कासिम से कहना कि जब कोई इंतहाई कठिन और दुश्वार मरहला हो तो ये ताबीज खोल दे, कासिम की मुश्किल हल हो जाएगी। आप समझ गए ना? करबला का यौम आशूरा आया, बार बार हजरत कासिम बार बार अपने चचा हुसैन के पास आते, चचा जान मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत है। इमाम हुसैन देख कर फरमाते, बेटा कासिम तू मेरे भाई की निशानी है। सिर्फ अजीजों, करबला के दो शहीद ऐसे हैं कि जब वो मौला हुसैन से इजाजत लेने आए तो उन दो के लिए सिर्फ ये जुमला मिलता है, एक हजरत अली अकबर, एक हजरत कासिम, कि जब इजाजत लेने आए ये दोनों इमाम हुसैन से तो मख्तल और रिवायत का ये जुमला मिलता है, और नजारा मेरा से ही इला कदम ही हुसैन ने सर से पैर पर देखा और कासिम से कहते हैं, बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दे सकता हूँ, तू मेरे भाई की निशानी है। कासिम खैमे में जाकर बैठ गए। माँ उम्मे फरवा ने देखा, कहा बेटा क्या बात है? कहा अम्मा जान बार बार चचा के पास जाता हूँ, चचा इजाजत नहीं देते। उम्मे फरवा के चेहरे पर इत्मीनान के आसार नुमाया हुए, पर्दे के लिए चादर ओढ़ी, कासिम की उंगली पकड़ी, कहा मेरे साथ चल बेटा, मैं तुझे इजाजत दिलवाऊंगी। कोई है जो पेश कर सके ऐसी करबला की माएं? आखिरकुम अल्लाह, कोई है जो पेश कर सके ऐसी करबला की माएं? कासिम की उंगली पकड़ी, उंगली पकड़कर हजरत उम्मे फरवा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे में आई। आक़ाज़ादी अपने भाई से मेरे बेटे को मैदान में जाने की इजाजत दिलवा दीजिए। जनाब ज़ैनब ने अपने माजाए भाई को बुलवाया। जब इमाम हुसैन खैमे में आए, इमाम हुसैन ने देखा कि उम्मे फरवा खैमे के एक सुतून से लिपटी हुई है। ये उम्मे फरवा, हजरत उम्मे फरवा वो खातून है कि रिवायत है कि इतनी शर्मीली खातून थी कि इमाम हुसैन के सामने भी ना जाती थी। खैमे से सुतून के लिपटी हुई है, सुतून और खैमे से लिपटी हुई है। जैसे ही मौला हुसैन खैमे में आए, एक जुमला उम्मे फरवा ने कहा, मौला बेवा का हदिया कबूल कर ले, मौला बेवा का हदिया कबूल कर ले, मौला बेवा का हदिया कबूल कर ले। इमाम हुसैन ने समझाया, जनाब ज़ैनब ने भी सिफारिश की। इमाम हुसैन ने कहा ये बच्चा इतना छोटा है, अरब में इतने छोटे बच्चों के लिए सिराह भी नहीं बनी है, मैं किस तरह इस छोटे से बच्चे को इन दरिंदों और जालिमों में भेज दूं। अभी इमाम हुसैन, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे फरवा आपस में बातें कर ही रहे थे, आपस में बातें कर ही रहे थे कि कासिम को कुछ याद आ गया।
कासिम को कुछ याद आ गया, खैमे के दरवाजे से निकले, ताबीज को खोला, कासिम ने पढ़ना शुरू किया। इमाम हसन ने लिखा था, बेटा कासिम, जब तुम्हारा चचा करबला में दुश्मनों के नकले में गिर जाए तो बेटा अपनी जान को फातिमा की जान पे कुर्बान कर दे। अल्लाह, अपनी जान को फातिमा की जान पर कुर्बान कर देना। हजरत कासिम खुशी खुशी वो तहरीर लेकर आए। चाचा जान की तहरीर पढ़ लीजिए, बाबा की सिफारिश आया हूँ। इमाम हुसैन ने उस तहरीर को पढ़ा। रिवायत ये है कि तहरीर को पढ़ने के बाद हजरत कासिम को सीने से लगाया और इमाम हुसैन और कासिम बहुत देर तक रोते रहे, यहाँ तक के रोते रोते मौला हुसैन बेहोश हो गए। पता नहीं चलता कि कैसे होश में आए। उसके बाद ये वाकया मिलता है कि कासिम को घोड़े पर सवार किया और घोड़े पर बगैर सिरा के कासिम गए। इस अरब में इतने छोटे बच्चों के लिए सिरा नहीं बनती थी। जब कासिम को घोड़े पर सवार करके मैदान में भेजने लगे तो इमाम हुसैन अपना चेहरा आसमान की तरफ बुलंद करके कहते, या अल्लाह का वागैना, मेरे भाई का घर भी उजड़ रहा है, मेरे भाई का घर भी उजड़ रहा है। कासिम मैदान में गए, अर्जा के शामी को कत्ल किया, अर्जा के शामी के 4 बेटों को कत्ल किया। सारी फौज भाग गई, लेकिन एक जालिम ने पीछे से आकर हमला किया। अब कासिम घोड़े पे न समझ सके, जब घोड़े से गिरने लगे आवाज दी, या अम्मा अदरी गई, चाचा जान मेरी मदद के लिए आगे। इमाम हुसैन हजरत अब्बास के साथ मदद के लिए आगे बढ़े। कासिम जिंदा थे, घोड़े से नीचे गिर चुके। आप जानते हैं ना, मैं तो आपके आंसुओं की नजर जिले कर रहा हूँ। कासिम जिंदा थे, घोड़े से नीचे गिर चुके थे। जब इमाम हुसैन हजरत अब्बास के साथ कासिम की मदद के लिए पहुंचे, जालिम घोड़े दौड़ा कर भागे। जालिमों के घोड़े कासिम के ऊपर से गुजर गए, जालिमों के घोड़े कासिम के ऊपर से गुजर गए, जालिमों के घोड़े कासिम के ऊपर से गुजर गए। अज़ादारों, इसीलिए इमाम ज़माना ज़ियारत में फरमाते हैं, इमाम ज़माना ज़ियारत में फरमाते हैं, मेरा सलाम करबला के उस नाजुक शहजादे पर जिसके दाएं तरफ के तीर बाएं तरफ चले गए, बाएं तरफ के तीर दाएं तरफ के चले गए। कई 100 घोड़े जिंदा कासिम पर से गुजर गए। इमाम हुसैन ने तलाश किया, इमाम हुसैन ने तलाश किया, और जानते हैं ना, कहीं से कासिम का हाथ मिला, कहीं से कासिम का पैर मिला। इमाम हुसैन ने अबा के दामन को बिछाया, कासिम के बदन के टुकड़ों को अबा के दामन में जमा किया, गठरी बनाकर अज़ादारों उस पर इमाम हुसैन ने हाथ रखा, हाथ रखकर अपना चेहरा आसमान की तरफ बुलंद करके कहा, या अल्लाह, आज हुसैन करीब हो गया, या अल्लाह, आज हुसैन करीब हो गया। गठरी लेकर चले, कहने में पहुंचे, शिक्षा ने बताया, उनने फरमाया, तेरे बेटे की लाश आ रही है। उनने फरमाया, कभी हाथ को छूती थी, कभी पैर को छूती।